دینا بأحمد انا رسلناک شاہدا ومبشرا وممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العالمین کا احسان ہے، رب العالمین نے ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی پیدا فرمایا۔ آپ حضرات آگے آگے تشریف لے آئیں گے، دیواروں کو ٹیک وغیرہ چھوڑ دیں گے تو تھوڑا بات کرنے میں مزہ آتا ہے۔ مختصر سا وقت ہے۔ الحمدللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں بھی 12 روزہ محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور جو رونقیں اور جو بہاریں ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے ملتی ہیں وہ اور مہینوں میں نہیں ملتی۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ملتی ہیں، تو رمضان مبارک کا مہینہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے۔ عصر حاضر میں اس دور میں جو دور ہمیں ملا ہے، جو چل رہا ہے، اس میں بچوں کو، نوجوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ان کے سامنے بیان کرنا اشد ضروری ہے۔ ہم خود موازنہ کر لیں، 50 نوجوانوں بچوں میں سے بھی اگر ہم پوچھ لیں تو کوئی عشرہ مبشرہ کے نام نہ بتا سکے گا، ازواج مطہرات کے نام نہ بتا سکے گا۔ انہی 50 میں سے اگر ہم دنیاوی معاملات ان سے لینا چاہیں، دنیا کی معلومات لینا چاہیں، تو اس میں وہ بہت ماہر نظر آئیں گے۔ ہر چیز میں، ہر فن میں، ہر شعبہ زندگی میں کمزوری کہاں ہے؟ عشق مصطفیٰ میں۔ ہم زوال پذیر کہاں ہو رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑنے میں۔ تباہ و برباد کہاں ہو رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے میں۔ مردم شماری میں، کاغذات میں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کے معاملات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہیں، شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ مومن وہ جس کی زندگی کا ہر معاملہ، زندگی کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہو۔ قرآن میں ایمان کے ساتھ عامل الصالحات لگایا، جہاں بات کی آمنوا وعملوا الصالحات کہ ایمان والو اعمال صالحہ کرو۔ ہم ایمان تو لے آئے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے، اور اگر کوئی عمل صالحہ کرنا چاہے اور لینا چاہے تو قدم قدم پر عمل صالحہ اس کے لیے منتظر ہے۔ قدم قدم پر نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھنے کے لیے نکیرین بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین بیٹھے ہیں کہ لکھیں۔ اور امت کو یہ برکت اور یہ عظمت عطا فرمائی کہ محبوب کی امت کو اعزاز اور یہ مرتبہ اور یہ مقام اور یہ رفعت اور یہ بلندی ہے کہ جب تک بندہ مومن گناہ نہ کرے نہ لکھنا، لیکن نیکی کا سوچ لے لکھ دینا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت ہے۔ کیوں فرمایا کہ میری امت کے امتی 2 رکعت نماز نفل سے بنی اسرائیل سے اس کی 500 سالہ عبادت سے بڑھ جائے گا، 500 سالہ بڑھ جائے گا۔ اور اس زمانے کے لیے کیا فرمایا کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کیونکہ نفسا نفسی کا دور ہوگا، کھینچا کھینچی کا دور ہوگا، اعمال میں کمزوری ہوگی، زہد و ورع نہیں ہوں گے، تقوی نہیں ہوں گے۔ ہمارے نوجوانوں کی پیشانیاں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتی، ہمیں سجدوں کی لذت نصیب نہیں ہے، ہم دنیا کی آرٹیفیشل محبت میں گر چکے ہیں۔ اور خدا کی عزت و جلال کی قسم، ہماری ملت کا ہر نوجوان
آج اغیار کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور ایسے موقع پر خوش نصیب لوگوں کو حضور کا میلاد منانے کا موقع ملتا ہے، نام محفل میلاد کا ہوتا ہے، بات آقا کی سنت کی جاتی ہے، بات حضور کے میلاد کی جاتی ہے، محبت حضور کی بانٹی جاتی ہے، اور امت مسلمہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں بانٹی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں۔ 12 روزہ محافل جو یہاں رکھی گئی، اس میں آپ 12 دن تک ایک ایک مسئلہ بھی اگر یاد کر لیں گے، 12 عالم دین یہاں حاضر ہوتے رہے، ایک ایک بھی سیکھ لیں گے تو کیا 12 مسائل آپ کو یاد ہو جائیں گے، 12 حدیثیں حضور کی یاد ہو جائیں گی، 12 سنتیں یاد ہو جائیں گی، 12 مسئلے پتہ چل جائیں گے، 12 معجزے پتہ چل جائیں گے۔ کوئی ایک عالم دین ایک معجزہ بیان کر کے گیا۔ اور علامہ زرقانی علیہ رحمۃ الرحمن نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے حضور کو مختار کل بنا کر بھیجا، پاور آف اتھارٹی دے کر بھیجا کہ محبوب تو مختار کل ہے، جو مختار کل نبی ہو اس کی امت کو اپنے نبی سے تعلق اور رابطہ جوڑنے میں دیر نہیں لگتی، اور نبیوں کے رابطے اور تعلق اپنی امتوں سے ختم ہو گئے، لیکن حضور کا سلسلہ، حضور کا تعلق اپنی امت سے آج بھی جاری ہے، آج بھی حضور کے ساتھ امت کا تعلق جڑا ہوا ہے، کہ جو یہاں سے درود و سلام بھیجے حضور سنتے ہیں، جو وہاں جا کر درود و سلام پڑھے حضور سنتے ہیں، جو یہاں سے بھیجے ضمناً بھیجے گا۔ حضور نے فرمایا فرشتہ ایک مقرر کیا ہے جو برق کی شکل کا ہے، وہ اس درود بھیجنے والے کے الفاظ ایسے چنتا ہے جیسے برق زمین سے دانے چنتا ہے، وہ الفاظ چن کر میرے روزے پر میری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، ضمناً جو بھیجے۔ اور کوئی عقیدت اور محبت کے ساتھ، جستجو اور لگن اور طلب کے ساتھ بھیجے تو پھر فرشتے کی ضرورت نہیں ہے، میں نبی خود سنتا ہوں، میں خود سنتا ہوں۔ اور کئی سلف صالحین نے، بزرگان دین نے، ائمہ مجتہدین نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، حضور نے ان کے سلام کا جواب دیا، حضور نے ان کی طرف رخ کیا، حضور نے ان کو نوازا۔ اس امت کا تعلق حضور سے نہیں ٹوٹا، امت خود توڑ رہی ہے۔ حضور تو سبز گنبد سے آج بھی اپنی امت کی طرف دیکھ رہے ہیں، میرا امتی کیا کب میری بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، میرا امتی کب میری سنتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ ایک چیز جیسے ہمارے پاس ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے، یہی بات ہے کہ ہمیں حضور کی محبت ہمارے پاس ہے، ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہے، حضور کی سنتیں ہمارے پاس ہیں، ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ مساجد جگہ جگہ ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، ایک مسجد کی اذان ختم ہوتی دوسری کی شروع ہو جاتی ہے، نماز کے لیے نہیں جاتے۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان 3 گھنٹے مووی کو دے دے گا، 4 گھنٹے نیٹ کو دے دے گا، گھنٹہ 2 بازار میں گھوم پھر کر دوستوں یاروں کے ساتھ دے دے گا، 1 گھنٹہ نماز کے لیے نہیں دے گا۔ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ نماز کے لیے ہوتا ہے، تو پھر حضور کی شفاعت کے ہم کیسے، حضور کی شفاعت کی ہم جو طالب رہیں گے کہ آقا ہماری شفاعت کریں، ہم نمازیں نہ پڑھیں، ہم حضور کی بارگاہ میں درود و سلام نہ پڑھیں، حضور کی سنتوں پر عمل نہ کریں، تو پھر کیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بروز قیامت منہ لے کر جائیں گے۔ حدیث شریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کمی پیشی معاف فرمائے کہ بروز قیامت صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا میں اس گھوڑے کی طرح پہچانوں گا۔ ایک گھوڑا نسلی گھوڑا ہوتا ہے جس کے یہاں سفید نشان ہوتا ہے، اس کے چاروں ٹانگوں پر بھی سفید نشان ہوتا ہے، وہ مہنگا اور قیمتی ترین ہوتا ہے، اور جتنے گھوڑوں میں اس کو کھڑا کر دیا جائے وہ نظر آتا ہے ان میں۔ فرمایا روز قیامت سارے نبیوں کی امتوں میں میں اپنی امت کو ایسے پہچان دوں گا، ان کے اعضائے وضو ایسے چمکتے ہوں گے۔ جب نماز ہی نہ پڑھیں گے، وضو ہی نہ کریں گے، تو پھر کیسے؟ شفاعت اللہ رب العالمین نے محبوب کو عطا فرمائی، یہ شفاعت کا صحرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بنا کر بھیجا، اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے کے معجزے جیسا آپ چاہتے ویسا اللہ رب العالمین فرما دے گا، قرآن میں بھی احادیث میں بھی۔
جیسا حبیب کو پسند ہوا ویسا اللہ نے فرما دیا۔ قبلے کی بات آئی، منکرین مشرکین کہتے کہ الگ نبی آیا، کتاب الگ آئی، قبلہ تو ہمارا ہی استعمال کرتا ہے، اللہ کے حبیب کو یہ پسند بات ناپسند ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے نماز کی حالت میں حکم دے دیا فولی وجھک شطر المسجد الحرام، کہ محبوب تیرا اس طرح چہرے کا بار بار اٹھنا ہم سے گوارا نہیں ہوتا، اور تیری مرضی اور منشا کو ہم پہچانتے ہیں کہ تو کیا چاہتا ہے، جو تیری مرضی اور منشا ہے تو اس کو پورا کر دے۔ حضور کی صدقے قبلہ بھی دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ارادہ فرماتے، جس طرح چاہتے اللہ رب العالمین آپ کی وہ مرضی وہ بات پوری فرما دیتا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے محبوب، ان قریب آپ کو راضی کر دیں گے، اور ان قریب جو ہے وہ قیامت ہے، اس میں آپ کو راضی کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی اپنے غلاموں کو چھڑا سکتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ نے یہ اٹھارٹی اور یہ پاور عطا فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے غلام تھے، حضور کی بارگاہ میں جب پہلی دفعہ آئے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے کہ میں دیکھوں اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں کیا ہے، جو توریت زبور میں نشانیاں پڑی تھی کہ اگر سچے ہوں گے تو یہ نشانیاں ہوں گی، صدقہ نہیں لیتے ہوں گے، ہدیہ لے لیتے ہوں گے۔ پہلے دن کھجوروں کا طباق لے کر آئے، حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا، حضور یہ آپ لے لیں۔ فرمایا کیا ہے؟ یا رسول اللہ حاضی صدقۃ، آپ نے تھال جو آگے کیا تھا اس کو واپس کر دیا، بولا فقراء مساکین میں تقسیم کر دو۔ پہلی بات پوری ہو گئی کہ ہاں وہ نبی صدقہ نہیں کھاتا ہوگا۔ دوسرے دن کھجوروں کا طباق لے کر آئے، حضور یہ ہدیہ ہے، حضور نے خود بھی کھایا، دوسروں کو بھی کھلایا۔ صدقہ اور ہدیہ میں فرق کیا ہے؟ صدقہ وہ ہے جو دیتا ہے، دینے والا بلند ہوتا ہے، لینے والا پست ہوتا ہے، اس لیے سادات کو صدقہ نہیں دیا جاتا۔ کوئی لے کر سید کو دے دے تو جائز ہے، میں نے صدقہ لیا، اس نے دیا، میں نے لیا ادھر سید کو دے دیا تو جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جیسے ایک صحابیہ گوشت پکا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا بہت عمدہ خوشبو آ رہی ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ حاضی صدقۃ، یہ صدقے کا گوشت ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَنَا ہدیۃ، صدقہ تمہارے لیے تھے، اب تم ہمیں دے دو گے تو ہدیہ ہو جائے گا، تو یہ بھی قباحت نہیں۔ تو صدقہ بلندی والا پستی والے کو دیتا ہے، دینے والے کی عظمت ہوتی ہے، لینے والے کی پستی بلند۔ ہدیہ دینے والا پست ہوتا ہے، لینے والا بلند ہوتا ہے، جیسے ہم علماء کرام کو دیتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کو دیتے ہیں، اپنے اساتذہ کو دیتے ہیں، اپنے بزرگوں کو دیتے ہیں، یہ ہدیہ ہوتا ہے کہ دینے والا پست، لینے والا بلند۔ یہ دو نشانیاں تو پوری ہو گئی، اب تیسری نشانی پوری ہونی تھی کہ ان کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اب جب تیسری مرتبہ حاضر ہوئے تو اب مہر نبوت کو دیکھوں تو دیکھوں کیسے؟ دو نشانیاں تو پوری ہو چکی تھی۔ جب حضور کی بارگاہ میں بار بار آتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں، بیٹھتے ہیں بے چینی کی حالت میں کہ مہر نبوت دیکھوں تو دیکھوں کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان آجا مہر نبوت دیکھ لے، جو تو چاہتا تھا۔ کندھے سے کپڑا ہٹایا اور مہر نبوت سلیمان کو دکھا دی۔ حضور جانتے تھے جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ایمان لے آئے، آپ یہودی کے غلام ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا آقا تجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتا؟ اس سے پوچھ آزاد کرنے کی کیا اس کی قیمت ہے، کیا شرائط ہے۔ جا کر پوچھا، یہودی نے کہا 1000 اشرفیاں، 300 درخت، اور بعض کہتے ہیں 500 درخت کھجور کے، جب وہ کھجوریں ان میں سے گرنے لگیں گی، ٹپکنے لگیں گی، پھر تجھے آزاد کر دوں گا۔ کھجور کا درخت جو ہے اس کو لگاؤ، 5 سال اس کو لگتے ہیں جوان ہونے میں، پھل دینے میں 5 سال لگتے ہیں۔ سلیمان سن کر پریشان ہو گئے کہ اب اس نے تو آزاد ہی نہیں کرنا،
مجھے آزادی دینی نہیں، یہ کون؟ 2 4 5 دن حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے، پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سلیمان کیا ہوا؟ پوچھا نہیں آقا سے اپنے، آپ نے فرمایا کہ وہ آزاد ہی نہیں کرنا چاہتا، اس نے تو یہ شرطیں لکھی ہے، 1000 اشرفیاں تو آپ جمع فرما لیں گے، صحابہ دے دیں گے، لیکن کھجوروں کے درخت کہاں سے آئیں گے؟ اور وہ بھی جب ان میں سے کھجوریں اترنے لگے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، تو اس سے جا کر کہہ دے 1000 اشرفیاں لے جا اور کہا جگہ دکھا دے جہاں کھجوروں کے درخت لگانے ہیں۔ اس نے وہ جگہ دکھائی جو بنجر تھی۔ آج جو مدینے میں جاتے ہیں حج سے عمرہ سے، وہ جگہ آج بھی ہے اور اس پر نشاندہی کی یہ باغ ہے سلیمان فارسی کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں اپنے ہاتھ سے، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ ہے، جو کہتے ہیں نا بخاری کی بات ہے۔ تو پھر اس نے وہ جگہ دکھائی جہاں ویسے بھی بارش سے بھی کبھی کوئی ٹیلا نہیں نکلتا تھا کہ جو گھاس پھوس ویسے نکل آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو بھیجا کہ شہر مدینہ سے باہر جاؤ، فلاں یہودی کھجور کی کلمے دیتا ہے، اس سے لے کر آؤ۔ 300 کلمے آپ نے لگائیں اور لگاتے جاتے، عمر فاروق پانی ڈالتے جاتے، ایک دن گٹلیاں دبائیں، دوسرے دن اس میں سے نکل آئے درخت، نکل آئے، تیسرے دن درخت بڑے ہو گئے، تیسرے دن اس میں کھجوریں لگ گئے۔ 3 دن کے اندر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، 3 دن کے اندر کھجوریں ان درختوں میں تیار ہو گئی۔ سلیمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، فرمایا جاؤ اپنے یہودی آقا سے کہہ دو کہ جو باغ تم نے دکھایا تھا، جو جگہ بتائی تھی، وہاں باغ کھجوروں کا تیار ہے۔ جب سلیمان فارسی جا کر اس سے کہتے ہیں، وہ پہلے تو سن کر ہنسنے لگا اور کہا کل پرسوں کی بات ہے، میں نے کہا تھا کھجوریں لگی ہوں، اس میں درخت ہوں، یہ تو 5 سال لگتے ہیں، کہیں آزاد ہونے کی خوشی میں تو مستانہ تو نہیں ہو گیا، دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ سلیمان فارسی فرماتے ہیں جا کر دیکھ تو لے، میں دیوانہ ہوں جب میرے حضور کی اٹھارٹی اور پاور ایسا ہے، میرے حضور کے معجزے ایسے ہیں، جا کر دیکھ لے۔ اور اس کے دیکھنے سے پہلے سلیمان نے نہیں دیکھا تھا، بغیر دیکھے چلے گئے، کیوں؟ الذین یؤمنون بالغیب، مومن غیب پر ایمان رکھتے ہیں، مومن غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں ایک اور واقعہ چھوٹا سا سنا دو، پھر یہاں سے آگے بات چلاؤں گا، کڑیوں سے کڑیاں ملتی ہیں تو مزہ آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، قیمت طے ہو گئی، مختصر سناؤں گا، واقعہ طویل ہے، مختصر قیمت طے ہو گئی اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو، میں اس کی قیمت تمہیں گھر سے اٹھا کر دیتا ہوں۔ اب وہ آپ کے پیچھے، آپ آگے اتنے میں اس گھوڑے والے کو ایک اور بندے نے پیچھے سے آواز دی، گھوڑا بڑا پیارا ہے، بیچو گے؟ کتنے کا ہے، دو گے؟ اس نے وہ قیمت زیادہ لگائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی، اور اس کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے حبیب نے خریدا ہے، سودا طے ہو چکا ہے، بے فروخت ہو چکی ہے، صرف قیمت لے جانے کے لیے اس نے زیادہ لگائی۔ جو جس نے بیچا تھا وہ مکر گیا اور اس نے کہا جہاں سودا ہوا تو کوئی گواہ بتاؤ، وہاں کوئی گواہ نہیں تھا۔ یہ 2 بندے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور گھوڑے کا مالک، اب کوئی اور گواہ نہیں تھا، وہ گواہ طلب کرتا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، مجمع لگا ہوا ہے، وہ گواہ طلب کرتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے گھوڑا لیا ہے، آپ نے اس سے خریدا ہے، آپ نے اس سے خریدا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم تو موجود ہی نہیں تھے، تم نے کیسے گواہی دے دی؟ تو جو گواہی دی، جو بات کی، بڑی پیاری کی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں آقا۔ آپ نے فرمایا اللہ ہے، میں نے دیکھا نہیں، قبول کر لیا۔ آپ نے کہا جنت ہے، میں نے دیکھی نہیں، قبول کر لی۔ آپ نے کہا دوزخ ہے، اس میں عذاب ہوگا، میں نے دیکھا نہیں، قبول کر لیا۔
اللہ کو بغیر دیکھے میں ایمان لے آیا، جنت کو بغیر دیکھے میں ایمان لے آیا، دوزخ پر ایمان لے آیا، رسولوں پر ایمان لے آیا، آسمانوں پر ایمان لے آیا، آسمانی کتابوں پر ایمان لے آیا، سارے غیب پر ایمان لے آیا، تو آج اس دنیا کی فانی چیز پر میری گواہی کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ کے حبیب نے سنا، مجمع نے سنا، فرمایا آج کے بعد حذیفہ کی ایک گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ اور وہ گواہی اس وقت کام آئی جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن شریف لکھو، اور جو آیت پڑھتا جائے اس پر 2 اور بندے گواہی دیں گے، ہاں یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کو لکھا جانے لگا۔ یہ طویل واقعہ ہے، بس یہی رکھتا ہوں۔ مومن غیب پر ایمان رکھتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ ہم بھی غیب پر اللہ کو نہیں دیکھا، حضور کو نہیں دیکھا، لیکن دیوانے ہیں 12 دن محفل سب جگہ، ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ زبور کے اندر آتینا داؤد الزبور، ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی پیاری آواز عطا فرمائی تھی۔ وہ نغمہ سرائی کرتے، زبور کی تلاوت پڑھتے کرتے تو پرندے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، چہچہاتی چیزیں رک جاتی اور داؤد کی نغمہ سرائی سنتے۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، العالمین جب زبور پڑھتا ہوں، زبور سے جب محمد کا نام آتا ہے، اس کی امت کا نام آتا ہے، محمد کا تذکرہ آتا ہے، نور کی ایسی کرنیں نکلتی ہیں، میرا عبادت خانہ منور ہو جاتا ہے، میرے عبادت خانے کے در و دیوار منور ہو جاتے ہیں۔ محمد کا نام پڑھنے سے میرے دل کو سکون ملتا ہے، میری روح کو چین ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جس محمد کا